آپ نے گفتگو سنی ایک سابق وزیر اطلاعات و نشریات قمر زمان کائرہ کی، جو ذکر کر رہے تھے اپنی سیاسی مجبوریوں کا اور میڈیا سے تعلقات کے ان پوشیدہ پہلوؤں کا جس کا پہلے کبھی اتنا کھل کر ذکر نہیں ہوا۔ اب ہم سنائیں گے آپ کو ایک جج کی گفتگو جو سربراہ ہیں اس ٹرائبونل کے جس کا کام اخباری کارکنوں کے حالات کار کو بہتر بنانے کو یقینی بنانا ہے۔ وہ جج ہیں جسٹس ناصر حسین حیدری، امپلیمنٹیشن ٹرائبونل فار نیوز پیپر امپلائیز کے سربراہ۔ 1975 میں بنائے گئے اس ٹرائبونل کی سربراہی بڑے بڑے قانون دانوں نے کی، مگر ان کی بے بسی کی داستان بھی دلچسپ ہے۔ کو میں نے دیکھا کمرہ عدالت میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں، وکلاء کو سنتے ہیں، کارکنوں کو سنتے ہیں، مالکان کو سنتے ہیں، تو آپ کا کیا تجربہ ہے مالکان کے رویے کے حوالے سے؟ مالکان ویجز نہیں دینا چاہتے جی، سرمایہ دار کبھی نہیں دینا چاہتا، سچی بات تو یہ ہے۔ یہاں پہ جو ہزاروں کے حساب سے کارکن ہیں پورے پاکستان میں، ان کی جو تنخواہیں بھی جو تاخیر سے ملتی ہیں، اجرت کی ادائیگی، کیا وہ بھی آپ کے دائرہ کار میں آتے ہیں؟ وہ بھی، ہاں جی، جو جہاں بھی تنخواہ کا معاملہ ہوگا، امپلائمنٹ کا معاملہ ہوگا تو وہ ہمارے جوڈیشن میں آتا ہے۔ تو کتنے اس وقت درخواستیں آپ کے زیر سماعت ہیں؟ ہمارے پاس تقریباً اس وقت 3000 کے لگ بھگ درخواستیں ہیں جی، اور اس میں سے ہم زیادہ تر ڈسپوز بھی کر چکے ہیں۔ کتنے فیصلے آپ کر چکے ہیں؟ خود کر چکے ہیں جی، روزانہ کوئی نہ کوئی فیصلے کرتے ہیں، یا اتنی یہ تو یاد نہیں کتنے کرتے ہیں۔ تو آپ کا کیا تجربہ ہے کہ اتنے سارے آپ مقدمات کی سماعت آپ نے کی، کئی سو، مالکان زیادہ تر غلطی پہ ہوتے ہیں یا کارکن؟ کیا دونوں غلطی پہ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ دونوں۔ مزدور جو ہے وہ صحیح معنی میں کام نہیں کرتا، ایک ادارے کا نہیں ہوتا، بعض اوقات 10 اداروں میں کام کرتا ہے۔ ایک ادارے سے رہے گا تو پھر وہ کلیم کرے گا 7 ویج بورڈ ایوارڈ کو، اور اگر وہ مختلف پارٹ ٹائم کے طور پر کسی پہ کرے گا، پرماننٹ امپلائی نہیں ہوگا تو پھر وہ کلیم نہیں کر سکتا۔ تو مالکان کی طرف سے مالکان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ مالکان تو نہیں دیتے پیسے، سرمایہ دار کب دیتا ہے جی غریب کو؟ سرمایہ دار تو کبھی بھی نہیں دے گا۔ اس لیے تو یہ ایک نظام آیا تھا کہ سوشلزم کا نظام آیا تھا، یا کمیونزم کا نظام آیا تھا، یا اسلام کا نظام آیا تھا، اس لیے آیا تھا کہ سرمایہ داروں سے مزدوری کس طرح لینی ہے اور کس طرح پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان سے کام اپنا اجرت لینی ہے۔ کیا آج تک آپ نے اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کے لیے حکومت سے مدد مانگی؟ ہم مانگتے ہیں جی، کیا رویہ ہوتا ہے ہمارے پاس جو مدد مانگنے کا رویہ ہے وہ ہے جی ریونیو ڈپارٹمنٹ۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا آج بھی تحصیلدار صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا جی میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ٹائم دے دیں تو میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں۔ یہ امپلیمنٹیشن تو پچھلے 6-7 ماہ سے چل رہی ہے اور نہیں ہو رہی؟ نہیں جی، میرے پاس تو میرے سے آنے سے پہلے بھی چل رہی ہے اور میں نے اپنے دور میں آپ کی کروائی بھی ہے کافی ساری۔ آپ کا کیا تجربہ ہے یہ جو وزارت اطلاعات و نشریات ہے جو کہ میڈیا کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے، کیا یہ اپنا کام صحیح طور پہ ادا کر رہی ہے یا مزید بھی کچھ کیا جا سکتا ہے؟ میرا وزارت اطلاعات سے تعلق نہیں ہے، میرا تعلق ہے لیبر منسٹری سے جی، اس لیے اطلاعات والے کیا کرتے ہیں جی وہ نہیں پتا ہوگا جی، میں کیا کرتا ہوں جی مجھے پتا۔ تو لیبر منسٹری آپ کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، تو کیا کنٹرولنگ اتھارٹی نہیں ہے جی میری، وہ صرف اپینٹنگ اتھارٹی ہے جی، میری کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی، میری کنٹرولنگ اللہ کی ذات ہے جی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت مالکان کو اشتہارات دیتی ہیں ان اشتہارات کے ذریعے بھی آپ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے؟ بالکل ڈیفینیٹ کروایا جا سکتا ہے، ڈیفینیٹ کروایا جا سکتا ہے جی۔ دیکھو جی، وہ جو گورنمنٹ سے اشتہار لیتے ہیں وہ اسی مد میں لیتے ہیں کہ اشتہار کی قیمت جو ہوتی ہے اس میں ویجز بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں، مزدور کی مزدوری بھی شامل ہوتی ہے، وہ ان کا صرف ایکسپینسز نہیں آتے اس میں، اشتہار کی جو قیمت ہوتی ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ اتنا ہمارا ایکسپینس آئے گا، اتنا ہماری مزدوری اور لیبر کی آئے گی، اتنی ہماری لوگوں کی تنخواہیں ہوں گی، اتنا ہمارا جو ایکسپینسز ہیں وہ آ جائیں گے۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو اشتہارات گورنمنٹ سے وہ لیتے ہیں اس میں ان کے سٹاف کی، امپلائیز کی، اس میں ویجز بھی شامل ہوتے ہیں، شامل ہونی چاہیے۔ تو حکومت کو کیا کرنی چاہیے؟ حکومت تو دے دیتی ہے، پھر تو ڈیوٹی ہے اس کی مالکان کی کہ وہ اس کو دیں، اس کو پیسے تنخواہیں دیں، ویجز دیں۔ تو ابھی آپ کے فیصلوں پہ آپ سمجھتے ہیں عمل درآمد ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ ہو بھی رہا ہے اور کروا بھی رہا ہوں جی، ہو بھی رہا ہے اور کروا بھی رہا ہوں۔ کبھی وزیر اعظم گیلانی صاحب کی طرف سے یا ان کے اہل خانہ کی طرف سے آپ کو کسی کیس کے حوالے سے رابطہ کیا؟ نہیں، گیلانی صاحب نے، زرداری صاحب نے ابھی آج تک مجھے نہیں کہا جی۔ میں نے خوشنود علی خان کے وارنٹ نکالے تو کسی نے مجھے یہی نہیں کہا کہ آپ کے وارنٹ وڈرا کر دیں، نہ گیلانی صاحب نے کہا، نہ زرداری صاحب نے کہا، نہ خورشید شاہ صاحب نے کہا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم جن کے پاس ہمیں بھیجتے ہیں وہ بڑے مگرمچھ ہیں، ان پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے بھی تو کچھ اختیار چاہیے نہیں ان کو۔ تو آپ کے حکم عدولی اگر ہو رہی ہے، اتنے عرصے سے کوئی بات نہیں مان رہا ہے، تحصیلدار کے آرڈرز نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں بڑے مگرمچھ ہیں،
تو پھر یہ سارا ادارے کا فائدہ کیا؟ ادارہ تو کر رہا ہے جی، دیکھیں جی ادارہ تو کر رہا ہے، جب حکم پہ عمل نہیں ہو رہا یہ تو یہ توہین عدالت نہیں ہے۔ تحصیلدار نے کہ ہم نے توہین عدالت میں بھی بلایا وہ لوگوں کو، بلایا ہم اس کی کارروائی بھی کرتے ہیں۔ آج تک کتنے لوگوں کو حکم عدولی اور توہین عدالت پہ آپ نے سزا سنائی؟ نہیں، سزا اس لیے نہیں سنا سکتے کہ کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی وکیل کی درخواست آ جاتی ہے، کوئی لیگلی ہیچ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ میٹر پرولونگ کرنا پڑ جاتا ہے۔ دل تو بڑا کرتا ہے، تو اس کا اندر کمزوری تو آپ کی ہے نا؟ دل تو نہیں، دل کرتا ہے، ہمارے پاس وہ لیگلی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم پہ نہیں کر تو پاتے۔ جو آپ کا قانون آئی ٹی این ای کا ٹرائبونل ایکٹ ہے جو اس کے اندر آپ کو توہین عدالت کے اختیارات تو اختیار ہیں، اس میں اختیار تو ہیں۔ پھر میں وہ آج بتا تک رہا ہوں استعمال کیوں نا نہیں جی، ہوا؟ توہین عدالت کے قانون میں بھی بڑی خامیاں ہیں جس کو امینڈ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو خوف ہے، دباؤ کا مجھے شکار؟ کوئی خوف نہیں، مجھے اللہ کا خوف ہے، کسی کا آج خوف تک آپ نے سزا کیوں نہیں دی؟ آپ کے نہیں۔ میں حکم سزا احکامات دینے پہ کے عمل لیے ہی نہیں سزا ہوا۔ دینے کے لیے بندے کو دینی پڑتی ہے جی، کسی آدمی کاغذ کو تو میں نے سزا نہیں دینی۔ مثال کے طور پہ مثال طور پہ 2-3 بندوں کو میں نے بلایا، وہ نہیں آ رہے، میں وارنٹ بھیجتا ہوں نہیں آ رہے، تھرو وارنٹ سی پی او بھیجا نہیں آ رہا بندہ، بتاؤں پھر میں کس کو سزا دوں گا میں؟ تو آپ کے اتنی بے بسی ہے؟ ہماری بے بسی نہیں ہے، قانون کی ان اداروں کی بے بسی ہے جو میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جو ادارہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے میں نے اس کو بھی کہنا ہے، میں نے پولیس کو کہنا ہے کہ جناب اس بندے کو آپ گرفتار کر پیش کریں، وہ رپورٹ کر دیتے ہیں کہ بندہ اویلیبل نہیں ہے، تو اس میں میں کیا کر سکتا تو ہوں؟ ان اداروں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ میں نہیں کر سکتا، نہیں، اس اداروں کے خلاف میں کر نہیں سکتا، میرا اختیار نہیں، وہ کرنے وہ ادارے والے کر سکتے ہیں، وہ میں نہیں کر تو سکتا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ پھر اگر اتنی بے بسی ہے، بے اختیاری ہے، تو آپ کو یہ بے اختیاری یہاں پہ بھی بیٹھنے نہیں نہیں ہے، بے چاہیے؟ اختیاری نہیں ہے، بے اختیاری نہیں ہے، بے بسی ہوتی ہے بعض اوقات، بے اختیاری نہیں ہوتی۔ مطلب جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ جو نہ دے اس کا سچی بات تو یہ ہے بس۔ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی۔ یہ تھے امپلیمنٹیشن ٹرائبونل کے سربراہ جج ناصر حسین حیدری۔ آپ نے دیکھا کہ آزادی صحافت کے نام پر اور عوام کے پیسے سے بنائے گئے خفیہ فنڈ سے سیاست کرنا کتنا آسان ہے۔ جہاں حکومتی مفاد کی بات ہو وہاں قانون سے صرف نظر کرنا ایک معمول کی بات ہے، مگر جہاں کارکنوں کے مفاد کی بات ہو وہاں قانون بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اپنا گریبان۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے apnagaribaan@dawnnews.tv۔ مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔